السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سہیل بھائی، ابھی تک دوسرا کوئی نہیں آیا۔ چلو آج پہلا دن ہے، تھوڑا سا کرتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ درس شروع ہو گیا ہے۔ تو تم بھی آئندہ کل اپنے دوستوں کو بتا دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ دیکھو بات چل رہی تھی کھانے کے آداب، پہلا ہی سبق شروع ہوا تھا۔ کھانے کے آداب میں سے ایک تو دعا پڑھ کے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھنا، اور پھر بڑا پہلے کھائے۔ دعا پڑھنے کے فائدے کیا ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ بیٹھتا نہیں، بچوں کی بھی نگرانی کرے، کیونکہ شیطان کبھی اس طریقے سے آ کر سیدھا ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ تو پہلے بسم اللہ پڑھاؤ، اس کے بعد ہاتھ ڈالو۔ یہ سب بات چل رہی تھی۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، اور کہنے کو تو یہ معمولی بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کر دیا، لیکن اگر غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے۔ دیکھو کھانے کی ایک سنت بسم اللہ پڑھنا، یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے ایک طرف تو کھانا عبادت، کھانا کھانا عبادت اور باعث ثواب بن جاتا ہے۔ دیکھو دعا کے ساتھ کھایا تو کھانا عبادت بن گیا، اور دوسری طرف اگر آدمی ذرا دھیان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لے تو اس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کی معرفت کا بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ کی معرفت کا دروازہ کھلتا ہے، کھانا عبادت بڑھتا ہے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حقیقت میں انسان کو اس طرح متوجہ کر رہا ہے کہ جو کھانا میرے سامنے اس وقت موجود ہے یہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ میری طاقت نہیں ہے، بلکہ کسی دینے والے کی عطا ہے۔ میرے بس میں یہ بات نہیں تھی کہ میں کھانا مہیا کر لیتا اور اس کے ذریعے اپنی ضرورت پوری کر لیتا، اپنی بھوک مٹا دیتا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ کھانا عطا فرمایا ہے۔ تو دیکھا بسم اللہ پڑھنے کے کتنے بڑے فائدے ہیں، عبادت بھی بنی، معرفت بھی ملی۔ اور در حقیقت یہ بسم اللہ کا پڑھنا اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ ذرا غور تو کرو کہ ایک نوالا جو تم نے منہ میں رکھا، اور ایک سیکنڈ میں تم نے حلق کے نیچے اتار لیا۔ جی ساحل، اگر ہو سکے تو جاوید اس کو بھی فون کر دو تاکہ درس سننا شروع کر دے۔ تو یہ ایک نوالا جو تم نے منہ میں رکھا اور ایک سیکنڈ میں تم نے حلق سے نیچے اتار لیا، اس ایک نوالے کو تمہارے منہ تک پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی قوت صرف ہوئی ہے، بتاؤ۔ غور کرو کہ ایک نوالا، ایک لقمہ جو ہم نے منہ میں رکھا ہے اور ایک سیکنڈ میں ہم نے منہ سے حلق سے نیچے اتار دیا، لیکن اس ایک لقمے کے لیے، اس ایک نوالے کو تمہارے منہ تک پہنچانے کے لیے کائنات، اللہ کی قدرت کی کتنی طاقت صرف ہوئی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ روٹی کا ایک ٹکڑا کس طرح تم تک پہنچا ہے۔
کہا کاشتکار نے بیج بونے سے پہلے زمین کو نرم اور ہموار کرنے کے لیے کتنی مدتوں تک بیلوں کے ذریعے ہل چلایا، اور پھر اس زمین کے اندر بیج ڈالا، پھر اس کو پانی دیا، پھر اس کے اوپر مسلسل ہوائیں چلی، پھر سورج نے اس کے اوپر اپنی روشنی کی کرنیں ڈالی، پھر اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج کر بارشیں برسائی، اس کے بعد جا کر باریک اور کمزور سی ایک کوپل نمودار ہوئی، اور وہ کوپل اتنی کمزور کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو اپنے ہاتھ سے دبا دے تو وہ مسل جائے، لیکن زمین جیسی سخت چیز کا پیٹ پھاڑ کر اس میں شگاف ڈال کر نمودار ہو رہی، پھر اس کوپل سے پودا لینا، پھر اس کوپل سے کیا ہوا، پودا بنا، اور پودے سے پھر درخت بنا، پھر اس کے اوپر خوشے نمودار ہوئے، پھر اس پر غلے کے دانے پیدا ہوئے، پھر کتنے انسان اس کے توڑنے میں شریک ہوئے، کتنے جانوروں نے اس کو روندا اور اس کو بھوسا الگ اور دانا الگ کیا، پھر وہاں سے کتنے شہروں میں ہوتا ہوا تمہارے شہر میں پہنچا، اور کتنے انسان اس کی خرید و فروخت میں شریک ہوئے، پھر کس نے اس گندم کو چکی میں پیس کر آٹا بنایا، پھر تم اس کو خرید کر اپنے گھر لائے، اور پھر کس نے اس آٹا کو گوندھ کر روٹی پکائی، اور جب وہ روٹی تمہارے سامنے آئی تو تم نے ایک لمحے کے اندر منہ میں ڈال کر حلق سے نیچے اتار دیا۔ اللہ، اب ذرا سوچو، کیا یہ تمہاری قدرت میں تھا کہ تم کائنات کی ان ساری قوتوں کو جمع کر کے روٹی کے ایک نوالے کو تیار کر کے حلق سے نیچے اتار لیتے؟ کیا آسمان سے بارش برسانا تمہاری قدرت میں تھا؟ کیا سورج کی کرنوں کو پہنچانا تمہاری قدرت میں تھا؟ کیا تمہاری قدرت میں تھا کہ تم اس کمزور کوپل کو زمین سے نکالتے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یعنی ذرا غور تو کرو کہ تم جو چیز زمین میں ڈالتے ہو، کیا تم اس کے اگانے والے ہو یا ہم اس کو اگاتے ہیں؟ تم اس کے لیے کتنے بھی پیسے خرچ کر لیتے، کتنی ہی وسائل جمع کر لیتے، مگر پھر بھی ایک کام تمہارے بس میں نہیں تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور جب اس دھیان اور استحضار کے ساتھ کھاؤں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور ان کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے عطا فرمایا، تو وہ سارا کھانا تمہارے لیے عبادت بن جائے گا۔ دیکھو، جماعتوں میں جاتے ہیں، کھانے کے آداب بیان کرتے ہیں، اس وقت میں یہ ساری چیزیں بتاوے تو اس میں فرصت کا وقت ہو تو ایسے وقت میں ہی آداب بھی سکھاؤ، ساتھ ساتھ میں نعمتوں کو بھی سکھاوے، تاکہ وہ لوگ بھی سیکھیں کہ دیکھو یہ کتنی بڑی نعمت، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ کہا کہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کھاؤ، جی، جیسی بھی بنی ہو، عیب نہ نکالو۔ تو یہ ہے، اس پر غور و فکر کرنے سے معرفت ملتی ہے کہ ایک روٹی، بلکہ ایک پانی کا ہم نے گلاس پی لیا، اس پر غور کرو کہ کتنی اس پر محنت ہوئی ہے، جب جا کے ہمارے پاس آیا ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین، فرمایا کرتے تھے کہ دین در حقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ دین در حقیقت یعنی نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ کیا ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو تو یہی دنیا دین بن جائے گی۔ کہتے ہیں نا، دنیا بھائی، تھوڑا دنیا کا کام، تھوڑے دین کا کام، تو ہمارے پاس ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں سب دین ہی دین ہے، تھوڑا اپنی نگاہ کو بدل دو، تھوڑی اپنی سوچ کو بدل دو۔ وہی کہہ رہے کہ دین حقیقت ذرا سا
زاویہ نگاہ بدل لو تو یہی دنیا دین بن جائے گی. دیکھو کھانا تو دنیا ہے نا، ہم کھانا کھا رہے ہیں، لیکن اس کو دین بناؤ. فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور یہ سوچو کہ اللہ کی نعمت ہے، میرے پاس کچھ نہیں، دین بن گیا. یہ ہے. اور اگر تم نے بسم اللہ نہ پڑھا تو یہی دنیا بن گیا کہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کھایا، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کھایا. ہاں، اور اللہ کی نعمت سمجھ کر کھایا تو یہ دین بن گیا. تو اللہ کی نعمت سمجھو گے تو اللہ کا نام لیں گے. اور ویسے ہی بھوک لگی تھی، جلدی جلدی آ کر کھانا شروع کر دیا، پیٹ بھر گیا، تو یہ اپنی بھوک کو دور کرنے کے لیے کھائے، دنیا بن گئی. تو دیکھو دنیا اور دین، تو فرمایا دین جو ہے وہ یہی دنیا دین بن جائے گی. مثلا یہی کھانا بسم اللہ پڑھے بغیر کھا لو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے استحضار کے بغیر کھا لو، تو پھر اس کھانے کی حد تک تم میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں. تم نے بھی کھایا، کافر نے بھی کھایا. یہ سمجھاؤ کھانے کے آداب میں. فرمایا اگر بغیر بسم اللہ کے کھایا تو ہمارے اور کافر کے کھانے میں کوئی فرق نہیں. اس لیے کھانا کافر بھی کھا رہا ہے اور تم بھی کھا رہے ہو. اس کھانے کے ذریعے سے تمہاری بھوک دور ہو جائے گی اور زبان کو چٹکارا مل جائے گا، لیکن وہ کھانا تمہاری دنیا ہے اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جیسے گائے، بھینس، بکری، دوسرے جانور کھا رہے ہیں، اسی طرح تم بھی کھا رہے ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں. تو فرق کرنے کے لیے ہمیں سنتیں دی. سنتوں سے کیا ہوتا ہے کہ جانور انسانوں میں بھی فرق ہو جاتا ہے، اور جو غیر ایمان والے ہیں اور ایمان والے میں بھی فرق ہو جاتا ہے. اگر ایک انسان سنت کے مطابق جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق کر رہا ہے، کیونکہ نبی کا طریقہ ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان میں یعنی ایمان والے میں اور غیر ایمان والوں میں فرق ہوتا ہے. اگر یہ بھی بغیر سنت کے کرے تو غیر ایمان والے بھی کرے، دونوں میں کوئی فرق نہیں. جانور بھی کر رہے کیونکہ ان کے پاس خواہش ہے، تو ہمارے پاس بھی ہے. تو ہم جو کام کریں گے، جو بھی کام ہو، وہ طریقے کے مطابق ہوگا. زیادہ کھانا کمال نہیں، بلکہ سنت کے مطابق کھانا کمال ہے. دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا حکیمانہ واقعہ ہے. ان کے زمانے میں آریہ سماج ہندوؤں نے اسلام کے خلاف بڑا شور مچایا ہوا تھا. آریہ سماج ہندوؤں نے اسلام کے خلاف بڑا شور مچایا ہوا تھا. حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ ان آریہ سماج والوں سے مناظرہ کیا کرتے تھے، مناظرہ، تاکہ لوگوں پر حقیقت حال واضح ہو جائے. چنانچہ ایک مرتبہ آپ ایک مناظرے کی تشریف لے گئے، مناظرے کے لیے. وہاں ایک آریہ سماج کے پنڈت سے مناظرہ تھا اور مناظرہ سے پہلے کھانے کا انتظام تھا. حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ بہت تھوڑا کھانا کھانے کے عادی تھے، بہت تھوڑا سا کھاتے. جب کھانا کھانے بیٹھے تو حضرت والا چند نوالے کھا کر اٹھ گئے، اور جو آریہ سماج کے عالم تھے وہ کھانے کے استاد تھے، انہوں نے خوب ڈٹ کر کھایا. جب کھانے سے فراغت ہوئی تو میزبان نے حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت آپ نے تو بہت تھوڑا سا کھانا کھایا. حضرت نے فرمایا کہ مجھے جتنی خواہش تھی اتنا کھا لیا. اور وہ آریہ سماج بھی قریب بیٹھا ہوا تھا. اس نے حضرت سے کہا کہ مولانا آپ کھانے کے مقابلے میں تو ابھی سے ہار گئے، یعنی اگر کھانے کا مقابلہ ہو گیا تو تم تو ابھی سے ہار گئے، اور یہ آپ کے لیے بدفالی ہے کہ جب کھانے پر ہار گئے تو اب دلائل کا مقابلہ ہوگا تو اس میں بھی آپ ہار جائیں گے. تو حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بھائی، اگر کھانے کے اندر مناظرہ اور مقابلہ کرنا تھا تو مجھ سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی بھینس سے یا بیل سے کر لیا ہوتا. کہ کھانے سے مقابلہ تو بھینس سے ہو، کیونکہ وہ کھانا زیادہ کھاتے. اگر اس سے مناظرہ کریں گے تو آپ یقیناً بھینس سے ہار جائیں گے. میں تو دلائل میں مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا، کھانے میں مناظرہ اور مقابلہ کرنے تو نہیں آیا. تو حضرت نانوتی رحمۃ اللہ نے جواب میں اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اگر غور سے دیکھو تو کھانے پینے کے اندر انسان جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں.
جانور بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے اور انسان بھی کھاتا ہے۔ جی اچھا، انسان بھی کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر جانور کو رزق دیتے ہیں، اور بسا اوقات ان کو تم سے اچھا رزق دیتا ہے، لیکن ان کے درمیان اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ تم کھانا کھاتے وقت اپنے کھلانے والے کو فراموش نہ کرو۔ کھانا کھاتے وقت اپنے کھلانے والے کو فراموش نہ کرو، بھول مت جاؤ۔ بس جانور اور انسان میں یہی فرق ہے۔ تو یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مخلوق کو دعوت۔ ایک واقعہ لکھا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا پر حکومت عطا فرما دی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ، جب آپ نے مجھے ساری دنیا پر حکومت عطا فرما دی تو میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی ساری مخلوق کی 1 سال تک دعوت کروں، 1 سال تک دعوت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام تمہاری قدرت اور بس میں نہیں ہے، تم مخلوق کی دعوت کر تمہارے بس میں نہیں ہے۔ انہوں نے پھر درخواست کی کہ اللہ 1 ماہ کی، 1 سال کی تو پہلے مانگا کہ اللہ 1 ماہ کی دعوت کی اجازت، 1 مہینہ خالی میری طرف سے دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قدرت میں نہیں ہے۔ آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ 1 دن کی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے، لیکن اگر تمہارا اصرار ہے تو تم چلو، ہم تم اس کی اجازت دے دیتے ہیں۔ جب اجازت مل گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کو اجناس اور غذائیں جمع کرنے کا حکم دیا، اور کھانا پکنا شروع ہوا۔ اس کو جنات اور انسانوں کو ساری قسم کی غذائیں اور کھانا پکنا شروع ہوا، اور کئی مہینوں تک کھانا تیار ہوتا رہا۔ پھر سمندر کے کنارے ایک بہت لمبا چوڑا دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر کھانا چنا گیا، اور ہوا کے حکم دیا کہ اس پر چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ کھانا تیار ہو گیا ہے، آپ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھیج دے۔ کھانا کئی مہینوں تک تیار کیا، بچھا بھی دیا، پھر اعلان ہوا کہ اللہ مخلوق کو بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم پہلے سمندری مخلوق میں سے ایک مچھلی کو تمہاری دعوت کھانے کے لیے بھیج دیتے۔ چنانچہ ایک مچھلی سمندر سے نکلی اور کہا کہ سلیمان، معلوم ہوا کہ آج تمہاری طرف سے دعوت ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، تشریف لائیے، کھانا تناول کرے۔ چنانچہ اس مچھلی نے دسترخوان کے ایک کنارے سے کھانا شروع کیا اور دوسرے کنارے تک سارا کھانا ختم کر گئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اور لائیے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تم تو سارا کھانا کھا گئی جو ہم کئی مہینوں سے پکا رہے تھے اور سب کے لیے پکایا تھا۔ مچھلی نے کہا کہ کیا میزبان کی طرف سے مہمان کو یہی جواب دیا جاتا ہے؟ تم تو میزبان ہو، ہم مہمان ہیں، ہم نے تو ابھی تو کھایا ہی نہیں ہے کچھ بھی، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم تو سب کھا گئے۔ جب سے میں پیدا ہوئی ہوں اس وقت سے لے کر آج تک ہمیشہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے۔ جب سے پیدا آج ہی ہے جو میرا پیٹ نہیں بھرا، لیکن آج تمہاری دعوت کی وجہ سے بھوکی رہی ہوں۔ جتنا کھانا تم نے تیار کیا تھا، اللہ تعالیٰ روزانہ مجھے اتنا کھانا دن میں 2 مرتبہ کھلاتا ہے، مگر آج پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے اور استغفار کیا۔ جی کہ اللہ، واقعتاً میں تیری مخلوق کی دعوت نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر ایک مخلوق کو رزق دے رہے ہیں، سمندر کی تہ میں اور اس کی تاریکیوں میں رزق عطا فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جی، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ لہذا کھانے کی حد تک تمہارے اور جانوروں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کو بھی مل رہی ہے۔ جانوروں کو چھوڑیے، اللہ تعالیٰ تو اپنے ان دشمنوں کو بھی رزق دے رہا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کر رہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے باغی ہے،
اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہے ہیں. بتاؤ، ہم تو اپنے دشمن کو کچھ بھی نہیں دیتے، پیسے دیتے ہو تو بھی بند کر دیتے ہیں ہم اپنے دشمنوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ اب تو اپنے دشمنوں کا بھی رزق بند نہیں کرتا. کہا تم تو مجھے نہیں مانتے، مجھے گالیاں دیتے، پھر بھی اللہ ان کو رزق دیتا. خدا، ہاں، خدا کا مذاق اڑا رہے، جو اللہ کا وجود کا انکار کر رہے، خدا کا مذاق اڑا رہے، خدا کی توہین کر رہے ہیں، جو اس کے لائے ہوئے دین کا مذاق اڑا رہے، یہاں تک کہ جو اس کے نیک بندے ہیں ان کا بھی مذاق اڑا رہے، پھر بھی اللہ ان کو رزق دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہا ہے. لہذا کھانے کے اعتبار سے تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ کو رزق دے رہا ہے. دیکھو آج ساری دنیا میں جو دین والوں کو ستا رہے ہیں، کیا ان کی نعمتیں بلکہ اور زیادہ نعمتیں دے رہا ان کو. تو فرق یہ ہے کہ جانور اور کافر اور مشرک صرف زبان کے چٹکھارے اور پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر کھانا کھاتا ہے، اس لیے کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا. تم مسلمان ہو، تمہارا ذرا سا خیال اور دھیان کر کے اس کھانے کو اللہ کی عطا سمجھ کر اس کا نام لے کر کھاؤ، پھر اس کا شکر ادا کرو، تو یہی کھانا دین بن جائے گا. یہی کھانا دین بن جائے گا. تو میرے حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سال ہا سال اس بات کی مشق کی ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے مثلا گھر میں داخل ہوا اور کھانے کا وقت آیا اور دسترخوان پر بیٹھے، کھانا سامنے آیا، اب بھوک شدید ہے، کھانا بھی لذیذ ہے. بھوک شدید ہے اور کھانا لذیذ ہے، دل چاہ رہا ہے کہ فوراً کھانا شروع کر دو، لیکن ایک لمحے کے لیے کھانے سے رک گیا، دل سے کہا یہ کھانا نہیں کھائیں گے. اس کے بعد دوسرے لمحے یہ سوچا کہ یہ کھانا اللہ کی عطا ہے، یہ کھانا اللہ کی عطا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، یہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف یہ تھی، جب کھانا سامنے آتا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کو کھایا کرتے. ہم بھی اسی طریقے سے کریں کہ میری کوئی طاقت نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو کھائے. اور میرے نبی بھی شکر کرتے ہوئے کھایا کرتے تھے، اس لیے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس کھانے کو کھاؤں گا. اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتا. گھر میں داخل ہوئے، بچہ کھیلتا ہوا اچھا معلوم ہوا، دل چاہا کہ اس کو گود میں اٹھا کر پیار کرے، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے میں رک جاتا ہوں، پھر اپنی نیتوں کو صحیح کرتے. دیکھو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں گھر میں جاتے بچے کو پیار کرنا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے رک جاؤ. اور سوچا کہ محض دل کے چاہنے پر بچے کو گود میں نہیں لیں گے. پھر دوسرے سیکنڈ یہ خیال لائے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرمایا کرتے تھے، ان کو گود میں لے لیا کرتے تھے. اب میں بھی آپ کی سنت کے اتباع میں بچے کو گود میں اٹھاؤں گا. تو بچے کو اٹھانا دین بن گیا، اور پہلے بچے کو اٹھا لیتے تو دین نہ بنتا، وہ خواہش بنتی. اس کے بعد بچے کو اٹھا لیا. حضرت والا فرمایا کرتے تھے میں نے سال ہا سال سال تک اس عمل کی مشق کی ہے. اور یہ شعر سنایا کرتے تھے جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکشی میں، کوئی آسان ہے کیا خوگر آزاد ہو جانا، کوئی آسان ہے کیا خوگر آزاد ہو جانا. یعنی اپنی پچھلی عادتوں کو بدلنا ہے نا، تو جگر کو پانی کرنا پڑے گا. سالہ سال کی مشق کے بعد یہ چیز حاصل ہوئی ہے، اور الحمدللہ اب تخلف نہیں ہوتا، پیچھے نہیں. اب جب بھی اس قسم کی کوئی نعمت سامنے آتی ہے تو پہلے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا عطا ہے، پھر اس پر شکر ادا کر کے بسم اللہ پڑھ کر اس کام کو کر لیتا ہوں. اب عادت پڑ گئی ہے، اور اسی کو زاویہ نگاہ کی تبدیلی کہتے. اس کے نتیجے میں دنیا کی چیز دین بن جاتی ہے، اس کے نتیجے میں دنیا کی چیز دین بن جاتی ہے. جی بس آج اتنا ہی رکھتے ہیں، کیونکہ ابھی آنکھ تھوڑی کمزور ہے، تو روزانہ تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ کریں گے.
تو سب لوگ بھی درس میں آ جائیں. ٹھیک ہے، دعا پڑھ لے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. میں دیکھو اسکائپ پر بھی جتنے سن رہے ہیں سب کچھ نہ کچھ تو اپنا کامنٹ لکھے تاکہ سمجھ میں آوے کہ سب جاگ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ورنہ چالو کر کے چلے جاتے ہیں اور آواز آ رہی ہوتی ہے. اس لیے تھوڑا سا لکھنے کی کوشش کریں.